गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद परिया। क्या वजह है कि मीडिया खुद एहतसाबी ना कर सका और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। गलत खबर का मामला, मीडिया का खुद एहतसाबी का निजाम कहाँ है? तमाम सहाफती तंजीमें किधर हैं? हम सब आज कह रहे हैं जाके, हम डेमोक्रेसी के लिए तो बहुत ज्यादा आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि कैसे आपने इदारों को छोड़कर आपने कैसे आर्मी को आवाज दे दी, आपने कैसे चीफ जस्टिस को आवाज दे दी, बाकी कोई नहीं है आपके मामला हल करने के लिए। हम सहाफी अपने मामला के लिए अपने इदारों से निकल कर बाहर की तरफ आंखें देख रहे हो। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने डॉक्टर शाहिद मसूद को मोहरा करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की JIT 30 रोज में डॉक्टर शाहिद मसूद के सच और झूठ का फैसला करेगी। डॉक्टर शाहिद मसूद का मामला सुप्रीम कोर्ट के बजाय सहाफती तंजीमों के पास क्यों नहीं गया? गलत खबर के मामले में ज़ैनब कत्ल केस से तवज्जो क्यों हटा दी? पूछेंगे सीनियर एंकर वसीम बदामी से, सीनियर एंकर नसरुल्लाह मलिक से, तज्जियाकार और राइटर मावी सिरमत से और एंकर पर्सन मंसूर अली खान से। वार्म वेलकम टू द शो। अभी जो सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के एक रीसेंट इंटरव्यू के क्लिप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं और वो इंटरव्यू किया है पियर्स मोर्गन ने। आज पियर्स मोर्गन के हवाले से हम आपको बताते हैं, साल 2004 में इराक वॉर जारी थी। उस वक्त लंदन में बरतानवी अखबार डेली मिरर से, जिसके लिए मैं बाद में उससे वाबस्ता भी रही, उस वक्त 1 मई को इस अखबार में फ्रंट पेज पर एक ऐसी तस्वीर शाया हुई जिन्होंने तहलका मचा दिया। तस्वीर ऐसी थी जो ये बताई थी कि बरतानवी फौजी जो हैं वो इराक में इराकियों के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं और जो तशद्दुद की तस्वीर थी वो इस फ्रंट पेज पर शाया हो गई डेली मिरर के। इसके नतीजे में बरतानवी फौज शदीद तनकीद का निशाना बनी, मगर बरतानिया में बर्दाश्त नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त हमारे फौजी इस वक्त हालत जंग में हैं, उनके खिलाफ हमने खबर कैसे छाप दी, उसके ऊपर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। क्वीन ने पर्सनली गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा क्वीन इज सैडन्ड बाय दिस स्टोरी, शी इज पर्सनली डिस्टर्ब्ड बाय दिस स्टोरी। 14 मई को अखबार ने अपने सफ़े अव्वल पर बरतानवी फौज से जो थी ये कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो तस्वीर हमने लगाई थी वो जाली थी। और अखबार के एडिटर, जो उस वक्त एडिटर थे, जो जिनके मैंने इंटरव्यू का भी जिक्र किया, पियर्स मोर्गन साहब, उनको बरतरफ कर दिया गया। बरतानिया में बिल्कुल एक सोग का समा था। ये कहा गया कि पियर्स मोर्गन की सहाफत अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। उससे पहले एंड्रू गिलिगन का जिक्र किया जाता था, जो BBC के रिपोर्टर थे। उन्होंने उस वक्त भी वॉर से रिलेटेड ये स्टोरी थी डॉक्टर कैली की, उस पर उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा था और उसके बाद उनको कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो सबका ख्याल ये था कि अब पियर्स मोर्गन का मामला भी ख़त्म हो गया है। मगर पियर्स मोर्गन का करियर अगरचे बरतानिया में तो दोबारा शुरू नहीं हुआ, लेकिन USA में जाकर दोबारा वो जर्नलिज्म से मुंसलिक हुए। ना सिर्फ मुंसलिक हुए, बड़े अहम इंपॉर्टेंट ओहदों पर आ गए। CNN से मुंसलिक हो गए, उनके लिए एक प्रोग्राम करते हैं। आज भी एक बड़े नामी ग्रामी सहाफ़ी की हैसियत उनको हासिल है। बड़ी बड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़ उन्होंने किए हैं। रीसेंट इंटरव्यू जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब का किया, जिस पे आजकल बड़ी बात हो रही है सोशल मीडिया पे। लेट्स वॉच दैट। I do just want to get one thing out of you. Given the amount of offence it caused, do you regret now those retweets, and do you wish you, with hindsight, hadn't done it? Well, look, it was done because I am a big believer in fighting radical Islamic terror. This was a depiction of radical Islamic terror. But they were unverified. उस वक्त भी जिस वक्त पियर्स मोर्गन ने रिजाइन किया, बरतानवी मीडिया में इस बात पर बहस हुई कि तस्वीर बिलाशुबा जाली थी, गलत है, आप नहीं शायर कर सकते तस्वीर जाली, मगर उनका जो एसेंस था या उनकी जो खबर थी वो गलत नहीं थी। बाद में आने वाले वाक़यात ने ये दिखाया भी कि शायद वो खबर गलत नहीं थी। खुद पियर्स मोर्गन ने जब रिजाइन किया तो उन्होंने यही कहा कि मैं समझता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं एक सहाफ़ी हूँ रिस्पॉन्सिबल, मुझे बगैर तहकीक के नहीं छापनी चाहिए थी जो तस्वीर है, मगर ये जो खबर है इस पर मैं कायम हूँ। इस हवाले से BBC ने उस वक्त क्या कहा था, लेट्स वॉच दैट। You can't
tell a truth with a falsehood, and that's the bottom line of these pictures. They were a falsehood, and that's a problem. But the problem that we have here is that no doubt today the government will be, and the Ministry of Defence will be cheering the fact that they've got a scalp. The problem, of course, is that Piers Morgan is really a diversion to the main story. He had become bigger than the main story. The main story, we have to remember, is that the government had known about the abuse of Iraqi prisoners of war for 6 months, and they had done nothing about it. They hadn't told us, the people, about it. ज़ैनब कत्ल केस में भी कुछ इसी किस्म का मामला दिखाई दे रहा है। डॉक्टर शाहिद मसूद की गलत खबर के मामले ने ज़ैनब कत्ल केस और 8 बच्चों के कातिल से तवज्जो हटा दी लगती है। गलत खबर के मामले ने पाकिस्तानी मीडिया के कमज़ोर पहलुओं को यकीनन नुमाया किया है। मीडिया की खुद एहतसाबी के निज़ाम की कमी भी सामने आ चुकी है। दूसरी जानिब हुकूमत इस मामले को किसी और नज़र से देख रही है। पंजाब के वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह, जो काफ़ी दिनों से हम वेट कर रहे थे उनकी स्टेटमेंट का, उन्होंने आप जो स्टेटमेंट दी है वो क्या कह रही है? वो कह रही है मुस्लिम इमरान का बैनुल-अक़वामी गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं है। कसूर के वाक़े का रुख मोड़ने की जानबूझकर कोशिश की गई है। चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। डॉक्टर शाहिद मसूद एक मोहरा हैं, कौम किरदार कुशी करने वालों को जानती है। डॉक्टर शाहिद मसूद किसके इशारों पर कौम को गुमराह कर रहे हैं? डॉक्टर शाहिद मसूद और गलत खबर का मामला किस जानिब जाएगा? इस मामले का हल खुद मीडिया क्यों नहीं निकाल सका? जैसे मैं खुद भी जानना चाहती हूँ। कल भी हमने ये बात उजागर की थी कि एडिटोरियल बोर्ड्स या खुद तसाबी का अमल या अपनी बात को रीचेक कराना या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का तयन ही कर देना कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये हम अब तक क्यों नहीं कर सके? आई स्टार्ट विद यू मारी सिमत साहबा, थैंक यू वेरी मच बिकॉज यू आर ऑल्सो अ राइटर। आप अपने लिखती भी हैं कॉलम्स, सो एंड अ जर्नलिस्ट ऑब्वियसली, column writer. I wanted to journalist. I'm a special power correspondent of Daily Times for last more than 1 year. Okay, so thanks for the correction. But जब आप लिख लेती हैं आर्टिकल and you're known, you're renowned, you're senior, but आप उसकी subbing करवाती हैं या करती हैं? जी, हमारे यहाँ तो डेली टाइम्स में तो बहुत सख्त उसका हम ख्याल रखते हैं, खासतौर पे अब जो हमारी मैनेजमेंट 1 साल से आई है, एडिटोरियल जो हमारी पॉलिसी है, तो हम तो उसमें बहुत करते हैं। और खासतौर पे हमें ये कहा हुआ है कि जो हम रिपोर्ट करते हैं स्टोरीज, आर्टिकल लिखना तो एक और बात है, आर्टिकल भी आप तज्जिए की बुनियाद पर लिखते हैं और तज्जिया भी आप गलत खबर की बुनियाद पर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब हम स्टोरी फाइल करते हैं तो उसमें हमें तो हमारे उस्तादों ने तो यही बताया कि आप एक सोर्स की जो खबर है वो आप नहीं दे सकते, वो आपको एक खबर एटलीस्ट 3 सोर्सेज से आए और उसके बाद उसके अंदर जो फैक्ट हैं वो फैक्ट चेकिंग के ऊपर हमारे यहाँ बहुत जोर दिया जाता है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी डायनेमिक्स जरा मुख्तलिफ हैं। प्रिंट मीडिया में हम लोग तो फैक्ट चेकिंग के ऊपर बहुत वो करते हैं, हमारे यहाँ लोग फायर हो जाते हैं अगर जो है वो फैक्ट इस कदर हॉरिबली इतने रॉन्ग चले जाए और हमने उसको रिपोर्ट कर दिया और एक खबर की तरह से। तो मेरा ख्याल है, और ये एक बात मैं फरीहा आपसे जरूर करना चाहूंगी, अभी आप बाकी भी साथी हमारे शामिल होंगे, बात यह है कि चाहे तज्जिया हो चाहे खबर हो, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वो एक गलत एक मफरूजे की बुनियाद पर या एक गलत रिपोर्टेड फैक्ट की बुनियाद पर आप नहीं कर सकते, बेशक जो बिगर स्टोरी है वो दुरुस्ती क्यों ना हो। तो इसमें बिगर स्टोरी क्या थी कि बैनुल-अक़वामी गिरोह है कोई, और उसका दूसरा पार्ट ये था कि उस बैनुल-अक़वामी गिरोह का ताल्लुक की जड़ें पाकिस्तान में भी है। तीसरा रुख था कि वो जो बैनुल-अक़वामी गिरोह के लिंक से पाकिस्तान में, इमरान उसका एक लिंक है। ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं ना डेविल इज इन द डिटेल्स, क्योंकि उन्होंने जो डिटेल दी है उसमें उन्होंने कहा जिसके 37 अकाउंट्स थे वो तो नहीं थे। ठीक है। तो मैं अब ये भी बहुत गलत है उनसे पूछना कि आपका सोर्स कौन था, क्योंकि आप कभी सहाफी को, ठीक है, आप कोई सहाफी भी प्रोफेशनल सहाफी जो है वो सोर्स नहीं बताएगा, तो उनसे पूछना गलत है। लेकिन ये पूछना दुरुस्त, मेरा ख्याल है कि पूरा हक बनता है कि आप उनसे पूछें, आप उनका इदारा पूछें उनसे कि आपको एक सोर्स ने खबर दी, आपने उसको कहां से वेरीफाई किया, क्या स्टेट बैंक से? ठीक है, तो सहाफी का मेरे पास अगर इदारे ने पूछ लिया होता तो ये मामला जाता। मसला ये है कि जो डायनेमिक्स आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की होगी ना, आई एम सॉरी फरीहा, आई एम नॉट अ टीवी जर्नलिस्ट, आई हैव नेवर बीन अ टीवी जर्नलिस्ट, मैं हमेशा प्रिंट से ही वाबस्ता रही हूँ, लेकिन प्रिंट में हमारे यहाँ एक तो एडिटोरियल
ایڈیٹوریل کا ادارہ بہت اسٹرانگ ہے. آپ کے ہاں ایڈیٹوریل کا ادارہ, ایڈیٹوریل چیکس جو ہیں وہ بالکل خراب ہو چکے ہیں. ہمارے ہاں بھی پرنٹ میڈیا میں بھی اب یہ ہو گیا ہے کہ بزنس والے جو ہیں وہ تھوڑا ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں نصر اللہ ملک صاحب کو, کیونکہ وہ اس پوزیشن پر بھی ہیں کہ اس پہ بات کر سکتے ہیں. نصر اللہ ملک صاحب, اگر یہ ڈیٹیل غلط ہو گئی اسٹوری کی, تو جو ماوی سمت صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ لارجر پکچر سے ہم نے نظر ہٹا دی ہے میڈیا نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فریہ, بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ بار بار پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جو بنیادی ایشو تھا اس سے توجہ ہٹی. بالکل توجہ نہیں ہٹی. زینب کیس میں سمجھتا ہوں میڈیا کے سامنے ہے. اگر زینب کیس میں جو بھی ملزم ہے اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, اور جو اس کے بعد بھی جو ملزم اس میں ملوث ہوں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے. بنیادی سوال اٹھا ہے اس خبر کے حوالے سے, اس خبر نہیں بلکہ اس من گھڑت خبر کے حوالے سے, جو پہلی بار شاید اس موصوف اینکر نے نہیں دی. ہر روز وہ ایسی من گھڑت چیزیں ٹی وی پہ بیان کرتے ہیں, اور جب ان کے ٹی وی چینل سے بات کی جاتی ہے تو بڑا ان کا ایک واضح موقف ہوتا ہے کہ ڈسکلیمر ہم شائع کر دیتے ہیں, نشر کرتے ہیں ڈسکلیمر, اس لیے کہ اینکر کی رائے کے ساتھ ٹی وی چینل کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی من گھڑت سٹوری بیان کی جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کی ساکھ بدنام ہوئی, بلکہ ابھی ماروی سرمد بات کر رہی تھی, صرف انٹرنیشنل لنک کی بات نہیں ہے. آپ نے چٹ لکھ کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دی کہ ایک وفاقی وزیر اور ایک ان کا ساتھی اس میں ملوث ہے. 2 بندے. آپ نے اس وفاقی وزیر کا نام ابھی تک نہیں دیا. اب 30 روز کے لیے کمیٹی بنی. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جو فیڈرل کیبنٹ ہے, ہر فرد کے اوپر یہ سوالیہ نشان نہیں لگا کہ اس میں سے کون شخص ہو سکتا ہے جس کا نام دیا گیا؟ کیا اس کے بچے, کیا اس کی بیوی سے پوچھ نہیں سکتے کہ تمہارے ساتھ تم میں سے کون ہے جس کا انٹرنیشنل مافیا کے ساتھ لنک ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایشو ہے جس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ 30 دن جو ابھی دیے ہیں چیف جسٹس صاحب نے, میں سمجھتا ہوں یہ تو بار بار, وہ تو کل کہہ رہے تھے اپنے ٹی وی کے اوپر ہی کہ میں نے خبر نہیں دی, میں نے اطلاع دی, لیکن ان کی آپ اس پہلے دن کی خبر نکال لیں, ان کے ٹی وی انٹرویو نکال کے دیکھ لیں, اس میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں خبر ہے میری اور میں مصدقہ خبر دے رہا ہوں, اور اگر جھوٹ ہے تو مجھے پھانسی پہ لگا دی جائے. ایبسلیوٹلی. مالک صاحب, ہمارے ساتھ بدامی صاحب بھی موجود ہیں. اینڈ بدامی صاحب آئی کم ٹو یو. ایک کوئک بریک لے رہے ہیں ہم تاکہ بعد میں بیچ میں مخل نہ ہونا پڑے بدامی صاحب کی. وہ کم رائٹ آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹرینڈ فیئر. اینڈ ویلکم بیک. اے وائی کے سینئر اینکر وسیم بدامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور انہوں نے اس ایشو کے علاوہ, زینب کے علاوہ, اس طرح کے بہت سارے دیگر کیسز پہ بھی کام کیا آپ نے وسیم بدامی. سو آپ کو گراؤنڈ ریالٹی کا بڑی اچھی طریقے سے پتا ہوگا. سو اگر ہم یہ اکاؤنٹس والی بات مائنس کر دیں تو جو شک کا اظہار کیا ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہ وہ ریکٹ بھی ہو سکتا ہے, اس میں اور لوگ ملوث ہیں, یہ تفتیش کا رخ موڑنے کی کوشش کی گئی, یہ ہو سکتا ہے ایسا وہاں لوکنگ ایٹ زینب's کیس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ, اس طرح کا کام جس طرح کا ڈاکٹر صاحب نے کہا ناٹ ایگزیکٹلی دیٹ, لیکن اس سے ملتا جلتا کام ہوتا ہے دنیا بھر میں. پاکستان میں بھی ہوا. اپریل کے مہینے میں پچھلے سال سرگودا میں ایسا ایک ریکٹ تو نہیں, ایک انڈیویجول پکڑا گیا جو کہ باہر ویڈیوز بیچتا تھا, جس کے پاس سے 65,000 ویڈیوز. ایف آئی اے کے سائبر کرائم کے سربراہ نے اس وقت ہمیں انٹرویو دیتے بتایا 65,000 ویڈیوز نکلی تھی, جس میں سے کچھ ویڈیوز مقامی لڑکوں کی تھی, باقی فورن سٹف تھا. تو یہ الگ بحث ہے. لیکن کیا اگر یہ کام ہوتا ہے تو اس کا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زینب کیس میں بھی ہوا ہے. کافی لوگ آج یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر ڈاکٹر صاحب غلط ہیں, تو میں نہیں کہہ رہا غلط ہے, ٹھیک ہے, ابھی عدالت بتا دے گی کہ اچھا اگر ڈاکٹر صاحب غلط ہے تو سرگودا میں کیا ہوا تھا. بھائی ایک جگہ پر ایک کام کا ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ہر جگہ پر وہی کام ہو رہا ہو. میں نے اپنے طور پر گراؤنڈ میں جا کے جتنا کچھ بھی دیکھا, میرے لیے بات بہت ہی حیران کن تھی کہ یہ کوئی انٹرنیشنل ریکٹ ہے, یہ کوئی عالمی گروہ کا اہم ترین کا, مطلب ایک ایسا کارندہ ہے جو کہ چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے, یہ کیسا کارندہ ہے جو زیادتی کرنے کے بعد, کیس اتنا ہائی پروفائل ہونے کے بعد بھی انہی گلیوں میں گھومتا رہتا ہے. یا اگر ہم کچھ اور کانسپریسی تھیوریز اگر سوچنی ہے تو اگر اتنے اہم گروہ کا اتنے اہم بندہ اگر پکڑا گیا ہے تو انہوں نے ویٹ کیوں کیا کہ کیس ہائی پروفائل ہو جائے, اس کو پہلے ہی فارغ کر دیتے. یعنی کہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے اور گراؤنڈ پر چیزیں دیکھنے کے بعد, زینب والا کیس ہو یا 2015 میں قصور سے 13 کلومیٹر دور حسین خان والا میں ایسے کئی بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوں, مجھے کبھی ایک لمحے کو شک بھی نہیں گزرا کوئی ایسی چیز دیکھ کر جس سے مجھے ایک لمحے کو لگے کہ یار یہ تو کوئی عالمی سطح کی گیم ہے. مجھے تو ایک لمحے کو بھی ایسا نہیں لگا.
ٹھیک ہے. سو لگا کیونکہ اس میں وہ جو کمرہ بھی دکھایا گیا ہے اس میں بھی یہ کہا گیا کہ وہاں کوئی اکوپمنٹ نظر نہیں آیا, کوئی ایسے شواہد نہیں ملے. ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی اٹھایا گیا بدامی صاحب کہ یہ جو باقی بچیوں کا ڈی این اے ملا ہے, جو کانسپریسی تھیوری ہے اس میں یہ سوال اٹھتا ہے, وہ کس وقت ایکوائر کیا گیا, کیونکہ وہ تو معاملہ ختم ہو چکا ہے, ان کو دفنایا جا چکا ہے. تو وہ ڈی این اے آپ نے وہاں پہ کوئی سوال سے آپ کے پاس انفارمیشن ہو کہ وہ ڈی این اے پہلے سے محفوظ تھا پولیس کے پاس؟ دیکھیے وہاں کی اتھارٹیز یہ کہتی ہیں, اور اتھارٹیز کی کیا کریڈیبلٹی ہے سب کو پتا ہے, لیکن وہاں کی اتھارٹیز, یہ سوال ہمارے بھی ذہن میں تھا اور ہم نے پوچھا, وہ کہتے ہیں جناب جب یہ واقعہ ہوتا تھا اور تو کچھ نہیں لیکن کچھ رسمی کارروائیاں ہو جاتی تھی, اس میں سے ایک یہ تھا کہ ہم ڈی این اے رکھ لیا کرتے تھے. اچھا اب ایک لمحے کو مان لیجئے کہ یہ بات غلط بھی ہے, تو ظاہر سی بات ہے جب ایک سچویشن ہوتی ہے تو اسی کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے, لیکن کہیں پر سسٹم کے لوپ ہولز ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک منظم سازش ہے. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ جتنا آسانی سے اور معصومیت سے کیمرے کے اس طرف بیٹھے ہوئے لوگ یہ تھیوریز بیچ دیتے ہیں اور اس طرف بیٹھے ہوئے آڈینس یہ تھیوری خرید لیتی ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ, اس کے پیچھے اسرائیل, اس کے پیچھے بھارت, گلی محلے میں ہمارے آس پاس کے لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم پتہ نہیں کہاں. تو یہ بالکل لوپ ہول ہوں گے سسٹم میں. یہ بھی ایک سوال ہے ظاہر ہے کہ اگر عمران نے سب کو مارا تو پہلے کن دو کو مار دیا بھائی پنجاب پولیس نے, لیکن یہ سارے لوپ ہولز کو اس بات کا ثبوت بنا کے پیش کرنا کہ دیکھا نا ثابت ہو گیا نا عالمی گینگ کا ایسا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, ورنہ اس طرح تو بہت ساری چیزوں سے بہت کچھ ثابت ہو سکتا ہے. اور یہ جو آپ نے بڑی اہم بات کی کہ دو اور بندوں کو مار دیا گیا, یہ کہا ہم نے ابھی نقیب والا واقعہ دیکھا ہے کراچی میں, تو یہ خدشہ بہرحال ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہاتھ آیا تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے, صرف ایک خدشہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ باقی چیزوں کو بھی جوڑ دے. بالکل ہو سکتا ہے, یہ ہماری پولیس کا روایتی طریقہ کار ہے, لیکن ہمیں ایشوز کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں کے سسٹم کے مسائل کو ہم ایک عالمی سازش سے اور عالمی نیٹ ورک سے, یا اگر ڈاکٹر صاحب نے اس کو جوڑا ہے اور بہت کانفیڈنٹلی جوڑا ہے تو پھر تو بہت آسان ہے 37 اکاؤنٹ لا کے منہ پہ مارے سب کے اور سب کو خاموش کر دیں. تو عدالت سے پہلے ہم تو ہاتھوں ہاتھ ہی سیلوٹ کر دیں گے, عدالت تو بعد میں دیتی رہے گی سرٹیفکیٹ. منصور علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منصور, آپ کے خیال میں جو ایک سوال, اور آئی ایم شیور کہ سب بھی اس پہ بات کرنا چاہیں گے, کہ ڈاکٹر سعود نے معافی کا آپشن قبول نہیں کیا, ان کے پاس موقع تھا, اس سے پہلے بھی تھا. ابھی جیسے نصر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ دیتے فیڈرل منسٹر کا نام لکھ کر, کہہ دیتے کہ ایک انفارمیشن آئی ایم ناٹ شیور, تو شاید معاملہ پیچھے اس وقت ہو جاتا. وہ خبر پہ ڈٹے رہے ہیں, کیوں؟ دیکھیے ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس معاملے کو جس حد تک اوپر بڑھا دیا ہوا ہے, اس کے بعد اگر وہ معافی مانگتے تو ایک قسم کا ان کی سٹیکس جسے کہتے ہیں نا, سٹیکس اتنے ہائی ہو چکے ہیں اس کیس کے اندر کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے لیے بڑی ایک انسلٹنگ پوائنٹ آف ویو تھا. ان کو ابھی بھی یہ لگ رہا ہے کہ شاید میں کسی طرح کے کسی قسم کے کوئی ڈاکومنٹس جمع کروا کے, کوئی ایسی چیز دکھا کے, جس طرح انہوں نے ایک لائن جس طرح بولی تھی سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہ جناب میں جو بات دے رہا ہوں وہ انفارمیشن ہے, خبر نہیں ہے, تو یہ ایک پتلی گلی سے نکلنے کا ایک راستہ ہے. تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں اسی قسم کے کوئی ڈاکومنٹس جمع کروا کے یا کمیٹی کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کر کے, عدم اعتماد کا اظہار کر کے شاید مجھے ایک اور چانس مل سکتا ہے, جس کی وجہ سے وہ یہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں, اپنی لک کو ایک بار پھر ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری جرنلسٹ کمیونٹی, سیاستدان ہو, بیوروکریٹ ہو یا عدلیہ ہو, ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. ہم کہتے ہیں ابھی احتساب کرو, اس کو جانے نہیں دینا. لیکن جب بات اپنی ذات کی آتی ہے, اپنے ہی پیٹی بھائیوں کی آتی ہے, تو ہم معافی بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں جناب اس کو معاف کر دیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہوگا, اس کو جانے دیں. ٹھیک ہے, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. آپ لوگ کیا جرنلسٹ کمیونٹی, اینکر کمیونٹی جو ہے وہ باقیوں سے بالا تر ہے, آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اوکے, احتساب ہونا چاہیے, لیکن کیا مطلب اب ہم سزا یا ہوئی ہے اس میں معافی مانگ کے بھی ختم ہو سکتا ہے, اپالوجی بھی کئی دفعہ آ جاتی ہے, کوئی طریقہ کار ہے جو ہم سمجھیں گے اس اتنی غلطی ہے اور اس کی یہ سزا ہے؟ چیف جسٹس کیپٹ آن سیئنگ کہ میں اس کو کافی عبرت کا نشان بناؤں گا اگر غلط ہوا تو. یہ دیکھیں چیف جسٹس صاحب, دیکھیں ایسا تو موقع ہی نہیں آنا چاہیے کہ صحافیوں کے اوپر, بینگ اے جرنلسٹ میں اس کو بالکل پسند نہیں کروں گی کہ ایک صحافی کے اوپر عدالت جو ہے وہ اس کی خبر کے اوپر کرے. تو میرا خیال ہے سب سے بڑی ذمہ داری تو ہماری بنتی ہے فریحہ, ہمیں خود اپنا جو ہے وہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے, ہمیں خود خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کوڈ کی, اور یہ کیسے صحافی, یعنی آپ اتنے سے آپ کہتے ہی ہیں کہ آپ باوائے ٹی وی ہیں پاکستان میں,
مگر وہ باوائی ٹی وی کیا ہے کہ جس کو اتنی سی بات نہیں معلوم کہ خبر جو ہے وہ کیسے دی جاتی ہے, اس کے کیا لوازمات ہے, اس سے پہلے کا پروسیس کیا ہوتا ہے, اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو پھر ان کو تو اس طرح کے لوگوں کو تو کیمرے کے سامنے ویسے نہیں بیٹھنا چاہیے. نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے. تو ایک چیز اور دیکھیے, صحافیوں کے احتساب کی بات منصور کر رہے تھے, میں تو ان سے 101% ایگری کرتی ہوں, لیکن صحافی اپنے آپ کو احتساب سے بالکل بالا تر سمجھتے ہیں. میں بہت معافی چاہتی ہوں, کہیں ان کا چلان ہو جائے تو یہ جو ہے وہ مجھے بتا دیں کہ کسی صحافی کا چلان کبھی میں دے دیتی ہوں چلان. تو خیر آپ اس لیگ میں نہیں آتی. یہ جو ہماری بات یہ ہے کہ یہ کبھی کسی صحافی کو لائن میں لگے ہوئے دیکھا ہے آپ نے, تو یہ ایک ان کو سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے, ایک تو اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. احتساب کی جب بات لائن میں لگے ہوئے بھی دیکھا ہے, جب احتساب وسیم آپ تھے نا پی I make sure میں بہت زیادہ ٹریولنگ ہوتی ہے, I make sure کہ میں لائن میں کھڑا کہہ رہی ہوں, ایکسیپشنز ایک مجھے شاید ہوتی ہے جب لوگ میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یار آپ تو کمال آدمی, آپ لائن پہ کھڑے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی کوئی کمال نہیں کر رہا, میں یہ اپنا فرض ہے میرا. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 90% صحافی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, اگر نہیں سمجھتے تو تھینک یو ویری مچ, اور اگر سمجھتے ہیں تو پھر آپ غلط کر رہے ہیں. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ انفارچونیٹلی ایسا ہی ہوتا ہے, اور اس کو ہمیں دیکھا. اچھا پھر احتساب کی ایک اور بات, متی اللہ جان نے ایک پروگرام شروع کیا تھا اپنا گریبان یا میرا گریبان, اس کو صحافیوں نے مل کے اپنے رسوخ کا استعمال کر کے ختم کروا دیا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایک تو کھلے دل کا ہونا چاہیے. میں آپ سے ایک بات ضروری کرنا, I'm sorry میں آپ کا ٹائم لے رہی ہوں, اس سے دیکھیں میں نصر اللہ صاحب سے پہلے, کیونکہ نصر اللہ صاحب اس کے اوپر اپنی رائے, کیونکہ سینئر ہے تو وہ اپنی رائے دیں گے اس کے اوپر. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جو انٹرنیشنل مافیا ہے چائلڈ پورن کا, وہ تو سب کو معلوم ہے. یعنی وہ تو انڈیا کے اندر اتنا بڑا بریک ہوا تھا, پتہ ہے کب بریک ہوا تھا؟ 1998 میں. تو اور کس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل مافیا کام کرتا ہے. تو کل کو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی کوئی انٹرنیشنل مافیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاہد مسعود ایگزونریٹ ہو جائے گا. شاہد مسعود نے پاکستان کی کیبنٹ کے ممبر جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کے اوپر الزام لگایا ہے, اور نام بھی لکھ کے چیف جسٹس کو دیا ہے. ہماری سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے بار بار یہ بیان دیے ہیں. آج بھی وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ابھی تک اس کے پروگرام, اس کو گیگ آرڈر کوئی دیتا ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر وہ یہ تو ایگزونریشن ایسے نہیں ہوگی. یہ میں کہتی ہوں یہ بھی ثابت ہو جائے کہ عمران اس گینگ کا حصہ ہے, تب بھی وہ ایگزونریٹ نہیں ہوگے, کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولے ہوئے ہیں. یہ جھوٹ 37 اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک نے کہہ دیا بھائی نہیں ہے. ہر روز گھڑی ہوئی خبریں, ہر روز گھڑی ہوئی. لیٹ می کم ٹو نصر اللہ ملک صاحب. نصر اللہ صاحب یہ تو نظر آیا ہمیں, کیونکہ پیمرا بھی ایک ادارہ ہے, اس کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کتنے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں. ہم کیا اس بات پہ پہنچ گئے ہیں یا ہم نے مان لیا ہے کہ ہمارے اپنے صحافی خود اپنا معاملہ نہیں طے کر سکے, معاملہ ہمیں کورٹ تک لے کے جانا پڑا؟ دیکھیں میرے خیال میں ہم کبھی طے نہیں کر سکیں گے. جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ صحافی, میں نہیں سمجھتا ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کوئی صحافی ہیں. آپ انہیں مداری کہہ لیں, آپ انہیں ایک نوسر باز کہہ لیں, آپ اسے دیکھیں ایک شخص ٹی وی پہ بیٹھ کے ہر روز ایک چینل پہ وہ پرائم ٹائم شو کریں. میری گزارش سنیں, ہم آج ایک خبر کو ڈسکس کر رہے ہیں, آپ ان کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کیا کہا کرتے تھے, رحمان ملک صاحب مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں, سپریم کورٹ چلے گئے, سپریم کورٹ نے بلایا, پریس کلب اسلام آباد میں جا کے معافی مانگ لی. انہوں نے کہا چیف جسٹس سندھ جو ہے انہوں نے پیسے لیے, سپریم کورٹ نے بلایا, انہوں نے جا کے معافی مانگ لی. میں آپ کو اتنی 20 خبریں گنوا سکتا ہوں جو ہر روز بیٹھ کے کہتے ہیں 35 پنچر, آج بھی کہتے ہیں 35 پنچر کی ٹیپس موجود ہے. آج بھی لاہور سیشن کورٹ پہ نجم سیٹھی صاحب کا کیس چل رہا ہے, کورٹ ان کو بلاتی ہے, کورٹ میں پیش نہیں ہوتے, اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب نہیں آتے. یعنی ایک شخص ہر روز بیٹھ کے اتنے جھوٹ بولتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں زلزلے میں تھا, میں سرجن تھا, میں نے بغیر آپریشن تھیٹر کے 35 آپریشن کیے, میں نے سرجری کر دی. وہ کہتا ہے سی آئی کا ڈائریکٹر میں چینج کرواتا ہوں. وہ کہتا ہے مڈل ایسٹ کی پالیسی میں بنواتا ہوں. وہ کہتا ہے پاکستان کا پہلا ڈائریکٹر نیوز میں ہوں. اور یا خدا کے لیے ایک شخص جو رات سونے سے پہلے 10 سے 12 نیند آور گولیاں کھاتا اس کے بعد سوتا ہو, ہم نے ٹی وی اس کے حوالے کیا ہوا ہے. کوئی اس ملک کے اندر پوچھنے والا ہے؟ نہ پیمرا کہیں موجود ہے, نہ کوئی ادارہ کوئی موجود ہے, نہ کوئی میڈیا کونسل کہیں موجود ہے. اور ایک خبر کی بات نہیں ہے, آپ مجھے ان کی, میں آپ کو 50 خبریں دے سکتا ہوں. ہر روز ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے وہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کراچی کے کسی فارم ہاؤس کے اوپر ایئر فورس اٹیک کر دے گی, بلاول ہاؤس سے اسلحہ پکڑا جائے گا. رائٹ نصر اللہ ملک صاحب, اگر آپ اجازت دیں تو I'll come to you وسیم مدامی صاحب. سزا کے حوالے سے ہم یہ پریروگیٹو کس کا ہونا چاہیے کہ غلطی ہوئی ہے اس کی یہ اس پروپورشن کی سزا ہوگی, یہ کس کا استحقاق ہے؟ جی مدامی صاحب, if you can hear me.
वसीम बदामी को मेरी आवाज नहीं जा रही है. हम एक क्विक ब्रेक लेते हैं और ये टेक्निकल इशू भी ठीक करते हैं. विल बी राइट बैक. कीप वाचिंग टुनाइट्स फेरिया. And welcome back. वसीम बदामी साहब, if you can hear me now, जो सजा है उस वो देने का या ये बताने का कि ये गलती हुई है, इसका इस्तेहकाक किसके पास होना चाहिए? देखिए अब तो जाहिर है चूंकि मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब ने खुद ये बेड़ा उठाया है तो फिर उनको इन दो में से कोई एक काम कर देना चाहिए जो कि उन्होंने खुद कहा है. और ये कोई मैं शाहिद मसूद साहब स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं कर रहा, मतलब जाहिर है कॉन्टेक्स्ट वही है, लेकिन खुद एक केस को अगर उठाया चीफ साहब ने और कहा है कि आप सही होंगे तो सर्टिफिकेट देंगे तो दे दे सर्टिफिकेट, अगर वो सही हो तो, और हम सब उसमें साथ खड़े होंगे, और नहीं हो तो कोई ना कोई एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए. ये ठीक है कि ये रीत अगर सेट हो जाए कि क्या कोई भी सहाफ़ी की जब खबर गलत साबित होगी तो क्या JIT बनेगी और सजा होगी, ये रीत अच्छी नहीं है. लेकिन फरिया क्या ये रीत अच्छी है कि मुझे आपको या मारवी सरमद को ये सर्टिफिकेट मिल जाए कि चूंकि हमें एक चैनल पर नौकरी मिल गई है तो अगर कल आपने मेरा फोन नहीं उठाया, और लिटरली ऐसा भी होता है कि फला गेस्ट मेरे प्रोग्राम में नहीं आई, अच्छा मैं कल के प्रोग्राम में तुझे देख लूंगा, और फिर हम बता रहे होते हैं कि वो, और हम ये, और अब ये अल्फाज तो इतने आराम से इस्तेमाल हो जाते हैं, बेशरम, बेगैरत, शर्म करो, यानी ये तो बहुत कॉमन लफ्ज हो गए ना. तो ये एग्जांपल भी तो सही नहीं जो सेट हो रही है. ट्विटर पे लड़ाई हुई तो शाम को प्रोग्राम कर दिया, मैं प्रोग्राम में देख लूंगा, मैं ट्विटर पे किसी से लड़ाई हुई उसके खिलाफ शाम को प्रोग्राम. आपने किसी टेलीफोन कंपनी से सब्सक्राइब कराया हुआ है, उसने फोन नहीं उठाया, आपका टाइम पे रात में प्रोग्राम कर दिया उसके खिलाफ, ये भी तो कोई सही रीति. और एक आखिरी बात इस हवाले से, मुअज़्ज़िज़ अदालतों से बहुत ही एहतराम के साथ देखिए, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जिसको मॉनिटर करने के लिए, अल्लाह अल्लाह करके पैमरा का इदारा फाल हुआ था. अफसार आलम साहब पर मेरे 1000 एतराज़ात हैं, पैमरा की तरीक़ेकार पर 100 एतराज़ात हैं, लेकिन क्या ये रविश ठीक थी कि अफसार आलम ने क्या हर काम गलत किया होगा? अफसार आलम इधर एक नोटिस जारी करता था, उधर सामने स्टे ऑर्डर आता था, फिर कैसे इदारा कोई मजबूत होगा? भाई मैं नहीं कह रहा कि अफसार आलम साहब ने सारे काम सही किए होंगे, लेकिन ये रविश भी तो ठीक नहीं है कि मुझे पता हो मैं जो चाहे कर लूं, स्टे ऑर्डर ले लूंगा. तो अगर ऐसे होगा तो बस फिर यही सो मोटो से मसाइल होंगे फिर. लेकिन पैमरा के हवाले से ये खदशात जो दिए गए वो यही थे कि कहीं गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल ना कर ले, और ये बार बार ये खदशात आते रहे मुख्तलिफ जगह से, या कोई और इदारा इस्तेमाल कर ले, कोई भी इस्तेमाल कर ले. सो इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है आइडियली वो इदारे की तरफ से नहीं आनी चाहिए. वसीम बदामी साहब देखिए फरिया, अब ये मेरा ख्याल है बहुत अनपॉपुलर बात होगी, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि एक तो ये कि मतलब क्या ये ठीक है कि हम कहें कि यार हमने किस तरह किन रूल्स को फॉलो करना है, ये हम ही तय कर लेंगे. क्या कोई नहीं होनी चाहिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी? यकीनन हुकूमत उस पर असरअंदाज होती है, उसके खिलाफ हम मुजाहमत करें, आवाज उठाएं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी तो होनी चाहिए ना जो तय करे कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ या मैं ठीक काम नहीं कर रहा. और ये आर्ग्यूमेंट मुझे तो फ्रेंकली समझ में नहीं आता है कि जब कुछ दोस्त कहते हैं कि भाई हमारा फैसला आवाम कर देंगे, अगर मैं गलत बात करूंगा तो अवाम मुझे मुस्तरद कर दें, तो फिर तो नवाज शरीफ ठीक कह रहा है ना कि यार अगर मैं गलत किया है, मैंने चोरी की है, तो अवाम मुझे वोट ना दें, आप शोर ना करें इस पर. तो ये लॉजिक मुझे तो समझ में नहीं आती. मेरा ख्याल है एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए. राइट. और अगर इसमें हमारे साथ एक चीज और भी ऐड कर लें कि ड्रोन लीक्स का मामला हुआ, बहुत बड़ा मामला हुआ, और दीगर वाकयात भी हो चुके हैं. इसमें 35 पंक्चर का भी वाकया ऐड कर लेते हैं, इसमें अहमद नूरानी साहब की स्टोरी भी ऐड कर लेते हैं. तो ये सवाल उठेगा कि उधर क्या हुआ और यहाँ पर क्या हुआ? नहीं, ये तो देखिए डॉन लीक्स के साथ वो करते हैं. डॉन लीक्स में तो अव्वल तो ऐसी कोई बात थी नहीं, उसका खाम में एक बात का बतंगड़ बनाया. दूसरी बात ये है कि डॉन लीक्स में एक खबर दी एक सहाफी ने, जिस इदारे के बारे में खबर दी उस इदारे ने कहा कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई. लेकिन 2 मिनिस्टर्स हमारे गए उसी खबर की वजह से. गवर्नमेंट की वो तो देखें, वो तो एक सिविल मिलिट्री का इशू बना दो और उसके बाद रगड़ दो जिसको मर्जी रगड़ना है. मैं तो सहाफी की खबर की बात कर रही हूँ. सहाफी ने खबर दी, जो हुकूमती जो प्राइम मिनिस्टर हाउस था उसने भी कहा और आईएसपीआर ने भी कहा कि ये ऐसी कोई बात के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ. नहीं, या उस इदारे के खिलाफ तो जब दोनों कह रहे हैं खबर गलत है तो खबर ठीक हो गई, वो बाउंस हो गई ना. नहीं तो वो एक अपॉलॉजी आनी चाहिए. मेरी बात सुने, आपको शायद वो दिन याद नहीं है. सेम जिस दिन ये हुआ था उसी दिन डॉन ने फ्रंट पेज पे कर दिया कि ये उन्होंने भी कहा है कि नहीं हुआ, इन्होंने भी कहा नहीं. सेम स्टोरी उन्होंने आखिर में डिस्क्लेमर दिया कि दोनों ने मना कर दिया. नहीं, अगले दिन जब इन दोनों ने कहा, कहानी के अंदर भी लिखा, हाँ बिल्कुल, उन्होंने फ्रंट पेज के ऊपर दिया था, फ्रंट पेज पे उसी जगह पे उन्होंने दिया था, और तमाम अखबारों ने बल्कि दिया. फिर तो तमाम अखबारों ने दिया कि वो स्टोरी. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोरी बाउंस हो गई, ये भी आप ज़हन में रखें. इसका मतलब हम छाप सकते हैं उसमें जहां पे सरकारी इदारे की खबर गलत है, फिर भी छाप सकते हैं. देखें आप
یہ چیز اس کے ساتھ بالکل بھی کسی طرح کمپیریبل نہیں ہے. دیکھیے جب آپ حکومتی اداروں کے بارے میں خبر دیتے ہیں نا, سرکاری اداروں کے بارے میں, تو یہ بات طے ہے کہ انہوں نے اگر کوئی چیز ان کی پالیسی کے خلاف جا رہی ہے تو طے ہے کہ وہ کہیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اب جو خبر آ رہی ہے اس کے اندر انہوں نے, اور آپ کو بھی پتہ ہے فریحہ کہ کن صاحب نے کنفرم کیا تھا, 3 لوگوں نے کنفرم کیا تھا جو سول اور ملٹری دونوں شامل ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے سٹوری میں بھی لکھا ہوا تھا. تو میں یہ نہیں کہہ رہی وہ خبر بالکل ٹھیک ہو گئی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ سچویشن, پھر اگر اس سچویشن کو آپ نے اس سے کمپیئر کرنا ہے پھر تو کوئی اخبار کوئی خبر ہوگی نہیں. یہ چیز بالکل انہوں نے ایک جو ہے ایک فکشن نکالا, اور اس فکشن کو اس نے نام بھی دے دیا یار, اس نے نام دے دیا. اجازت ہے میں اس کے اوپر کامنٹ لے لوں بدامی صاحب سے, اس کو آپ کیسے کمپیئر کریں گے ڈان لیگ کے ساتھ؟ لیکن میں آپ کو, جو آپ نے مجھے غلط اس پہ الجھا دیا, میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے رہی تھی کہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کون سی اتھارٹی سزا دے گی. دیکھیں یہ ماڈل ویسٹ میں بھی ہے, پاکستان میں بھی اپلائی ہو چکا ہے. ایکسپریس نے یہ کیا تھا, ایکسپریس ٹریبیون نے, انہوں نے کامبرٹس پرسن مقرر کیے گئے تھے اور اس کو شکایات ملتی تھی, وہ اپنی تفتیش کرتے تھے اور اس کے بعد ریکمینڈ کرتے تھے کیا ہونا چاہیے. بدامی صاحب کیا ہم غلط کمپیئر کریں, کمپیریزن نہیں بنتا اس کا کسی اور خبر سے, یا ڈان لیگ سے ان پرٹیکولر, جیسے ماوی صاحب نے کہا نہیں بنتا؟ میرا خیال ہے اس میں لمبی بحث ہے, لیکن یہ ایگزیکٹلی کمپیریزن تو نہیں بنتا ہے, میرا بھی یہ خیال ہے. لیکن یہ ایک اصول کے طور پر یہ بات بالکل طے ہونی چاہیے کہ اگر جو ہے وہ آپ کی کسی بھی صحافی کی کوئی بھی خبر غلط ثابت ہوئی ہے تو اس پر کچھ ضوابط طے ہو جانے چاہیے. وہ صحافی میں ہوں, آپ ہیں, یا پھر ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہیں. لیکن مجھے پھر بھی یہ لگتا ہے کہ صحیح بات ہے, اس میں طویل بحث ہے, لیکن ڈان نیوز اور یہ ڈان لیگس اور یہ ایک بہرحال ایک الگ معاملہ, ایک اجلاس میں اندر کیا بات ہوئی اور کیا نہیں ہوئی, اور اس کو کس طریقے سے رپورٹ کیا گیا, اور یہاں کس انداز سے کیا رپورٹ کر کے ایک عالمی سازش سے جوڑ دیا گیا ایک سانحے کو, اور پھر 2 وزراء کے نام دے دیے گئے چیف جسٹس صاحب کو. فرق ہے میرا خیال ہے. اور احمد نورانی کی خبر آپ کو یاد ہوگی, احمد نورانی نے اگلے دن اپالوجی کا ان کا فرنٹ پیج کے اوپر لمبا چھپا اس کا 1000 ورڈز کا. نہیں اپالوجائز, بٹ نصر اللہ ملک صاحب اس میں کل ارشد شریف صاحب نے کہا ایک پروگرام میں کہ ڈان لیگ کی خبر تو پھر سچ ثابت ہو گئی تھی, کیونکہ جو ٹویٹس آئی امریکہ سے, جو امریکہ کی اب پالیسی ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ وہ خبر صحیح تھی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈان لیگ کی خبر ایک بالکل ڈیفرنٹ خبر ہے. ہم بات کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے جو آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل مافیا پاکستان میں کام کر رہا ہے. یہ خبر کی حد تک اگر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذرائع کہتے ہیں اور اس قسم کی خبریں ہو سکتی ہیں, تو چلے اس کو خبر کو نگیٹ بھی کیا جا سکتا ہے, وہ غلط خبر ثابت بھی ہو سکتی ہے. گزارش یہ ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب سپریم کورٹ چلے گئے, انویلپ جمع کروا دیا, اب ڈاکٹر صاحب کی خبر نہیں ہے, سٹیٹمنٹ بیفور دی کورٹ ہے. آپ نے سپریم کورٹ میں ایک انویلپ جمع کروایا, پھر آپ نے نام دیے اور کہا جی میں اپنی خبر پہ قائم ہوں اور میں یہ شواہد دے رہا ہوں آپ کو. جب آپ نے دستاویزات سپریم کورٹ کو دے